سال اس کو سنگارتے ہیں تاکہ رمضان کی عید کی رات کی تیاری ہو جائے۔ تو ہم بھی سب دوستوں سے ملاقات کے لیے سال میں ایک مجلس بناتے ہیں، جو پورے پاکستان کے یا باہر کے احباب ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ سب اکٹھے ہو جائیں، ہم ان سب کا دیدار کریں اور اپنے دل کو خوش کریں، وہ بھی اپنے پیر بھائی اور دوستوں کی زیارت کریں اور قلبی راحت پائیں۔ اکٹھے اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، اسلامی باتیں سنیں گے، شریعت و سنت کے احکامات سنیں گے، عاجزی، صبر، رضا بر قدر کی صفتیں سیکھیں گے، ایک دوسرے سے پیار، رحمت و شفقت کا طریقہ حاصل کریں گے اور پورا سال کھاتے رہیں گے۔ تو سالانہ اجتماع ہمارے لیے ایک خوشی کا دن ہے اور دین اسلام کی سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ خدمت کا ذریعہ ہے۔ دل نے چاہا کہ اپنے دوستوں سے اس بارے میں مشورے بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے، ایک دوسرے کو اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے اور تیاری کے جو اسباب ہیں اس کو دہرائیں گے۔ یہ اسباب ہیں، ان کو ابھی یاد کرنا ہے، اس کو دہرانا ہے، تیاری کرنی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو جماعت میں شامل ہو جاؤ، جماعت سے باہر نہ نکلو۔ ید اللہ فوق الجماعت، آپ سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ اللہ کی نصرت کہاں نازل ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کن پر اترتی ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کس آدمی پر خوش ہوتا ہے تو پھر رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ایک جماعت ہو، اس کا ایک امیر ہو، سب اپنے امیر سے محبت کریں اور اس کی اطاعت کریں، جو امیر کا حکم ہو ویسے کریں، ایک جماعت بن جائے، اللہ رسول کے لیے دینی جماعت بن جائے، جہاں امیر اس کی رعیت ہوگی، جماعت ہوگی، وہاں اللہ کی رحمت ہے۔ حدیث ترمذی شریف کی ہے، آپ یہ تھوڑے لفظ یاد کریں، ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ آسان لفظ ہے نا، ید اللہ، ید منا ہاتھ، اللہ منا اللہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق منا اوپر، جماعت منا جماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، جہاں جماعت ہے وہاں سمجھو اللہ کے ہاتھ والی رحمت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایک جماعت میں ہیں۔ آپ سے ایک آدمی پوچھے گا، جی آپ کیوں پیر لیتے ہیں؟ آپ کیوں خانقاہ رحیم آباد جاتے ہیں؟ آپ یہاں بھی تو اللہ اللہ کر سکتے ہیں، یہاں بھی تو نماز پڑھ سکتے ہیں، حلال روزی کماؤ، یہاں بھی خیرات کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ ایک جماعت میں شریک ہوتے ہیں، پھر پیر لیتے ہیں، پھر مرید بنتے ہیں، پھر مہینے میں اکٹھے ہوتے ہیں، سارے اجتماع کرتے، اجتماع مانا زیادہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں۔ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو جواب دیں، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر آ جائے۔ جواب بہترین ہے۔ اگر ہم گھر میں اللہ اللہ کرتے ہیں، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام تو ہے، مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر تب آئے گا جب ہم ایک اجتماع میں شریک ہو کر اس جماعت کا حصہ دار بنیں گے، پھر اللہ کا ہاتھ اوپر ہوگا۔ قرآن مجید نے اس بات کو یوں بیان کیا،
یہ تو حدیث ہے ترمذی شریف کی، قرآن بھی سنیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قسم ہے یقیناً بے شک اللہ راضی ہوا۔ ابتدا میں نے بہت سے لفظ استعمال کیا، اللہ خوش ہے، اللہ راضی ہے، اللہ کی رحمت۔ اس جگہ بھی بہت سے لفظ آ رہے ہیں۔ بے شک اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جو تیری بیعت کرتے ہیں درخت کے نیچے تیری بیعت کرتے ہیں، تیری جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ جب تیری جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل اعلان دیتا ہے بے شک رب ان پر راضی ہو گیا ہے۔ ہاں جی، ہم جب بیعت کرتے ہیں، جماعت میں داخل ہوتے ہیں تو محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ رضی اللہ کہتا ہے، اور وہ بھی تاکید کے ساتھ اللہ ان پر راضی ہے۔ ایک فائدہ یہ۔ نمبر 2، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دل میں جو کچھ ہے اس کو جان لیا۔ بیعت وہ کرتا ہے جس میں عاجزی ہو، بیعت وہ کرتا ہے جس میں صبر والی صفت ہو۔ بیعت کرے گا، جماعت میں داخل ہو جائے گا تو صبر والا بنے گا۔ بیعت وہ کرتا ہے جس میں امیر کی محبت ہو، بیعت وہ کرتا ہے جس میں اللہ عز و جل پر کامل یقین ہو، بیعت وہ کرتا ہے جس میں صداقت کی صفت ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تم نے بیعت کی، اپنا ہاتھ محبوب سے ملایا، اللہ نے جان لیا تمہارے اندر سچائی ہے، تمہارے اندر صداقت ہے۔ جو آدمی بیعت کرتا ہے وہ صادق ہے، جو بیعت نہیں کرتا وہ اس صفت سے خالی ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ نمبر 3، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان لوگوں کے دل میں سکون نازل فرمایا، ان کے دل میں قرار پیدا فرمایا، اطمینان والا حال بنایا۔ آپ بیعت نہیں تھے، آپ کو سکون دل کا نہیں تھا، آپ جماعت میں داخل نہیں تھے تو دل والا قرار نہیں تھا، آپ مرید نہیں بنے تھے تو دل کا اطمینان نہیں تھا۔ جب کوئی یار دیکھا، دلدار دیکھا، عالم پرہیزگار دیکھا، اپنے رب سے سچا وفادار دیکھا، روز و شب ذکر و اذکار میں سرشار دیکھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا، دل میں سکون آیا۔ ابھی سمجھا؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، بیعت کا نتیجہ ہے اللہ راضی ہوا، دل سچا ہوا، قلبی سکون نازل ہوا۔ کئی لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، پھر اسی وقت کہتے ہیں الحمدللہ آپ کی بیعت ہوئی، دل میں سکون پیدا ہوا۔ یہ تو قرآن ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے سکینت ان پر نازل کی۔ یہ بیعت کی برکت ہے، جماعت میں شرکت کی برکت ہے۔ نمبر 4، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ نے ان کو قریب کامیابی سے ہمکنار کیا، ان کو کامیابی عنایت کی، ان کی مرادیں پوری ہوئیں۔ یہ جو بیعت میں داخل ہوا، جماعت کا حصہ دار بن گیا، اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے، جہاں پیر ہوگا وہاں خیر ہوگا۔
2 دن پہلے ایک آدمی نے میسیج بھیجا، کہا سی فلاں آدمی نے جب سے ہماری جماعت چھوڑی ہے اسی وقت سے بربادی میں ہے. یہ اس کے لفظ ہے. میسیج بھیجا تھی جب سے نفس کی وجہ سے اس نے یہ جماعت چھوڑ دی. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ہلاک ہو رہا ہے، پریشان، جھگڑا ہی جھگڑا، گھر میں ہمیشہ جھگڑا، فتنہ فساد، بس اس کا دماغی اب کام نہیں کرتا، بربادی ہو رہی ہے. حضور جو آپ کا غلام بن گیا، جماعت کا سچا یار بن گیا، آباد ہوا، جو یہاں سے ہٹ گیا تو برباد ہوا. میں نے کہا یہ تو خدا کا وعدہ ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے محبوب کے در کے غلام، ہم تو داعی اللہ ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہم تو دعوت دے رہے ہیں، کام تو ان کا ہے. جس نے نبی کا در چھوڑا برباد ہوا، جس نے نبی کا دامن پکڑا آباد ہوا. ہم بھی نبی کی باتیں سناتے ہیں، حضور کی باتیں سناتے ہیں. دیکھا آپ نے قرآن، یہ ہے قرآن، ادھر نبی کا فرمان، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. جس نے کسی کامل عالم ربانی ولی کامل کی بیعت کی، اس کی جماعت میں شامل ہوا، اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر آیا. اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، لیکن یہ کنایہ ہے. آپ سمجھ لیں گے یہ فلاں آدمی کا ہاتھ میرے اوپر ہے، میں اس کے سائے میں ہوں، میں اس کی زیر نگرانی میں ہوں، وہی میرا والی، وہی میرا حافظ ہے، وہی میری حفاظت کرتا ہے. تو اللہ والی ہوگا، اللہ اس کا حفیظ ہوگا، اس کا حفاظت کرنے والا ہوگا. اللہ اپنے دوستوں کو خود سنبھالتا ہے. اللہ حدیث آگے بھی سنیں، فَمَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، جو شخص جماعت سے علیحدہ ہوا، اکیلا ہوا، شذ اکیلا ہوا، جماعت سے باہر نکلا. پہلے کہا جماعت میں داخل ہو جاؤ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. پھر فرمایا جو شخص جماعت سے باہر نکلا، جماعت سے علیحدہ ہوا، جماعت سے جدا ہوا، تو وہ شخص آگ میں داخل ہوا. کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی باتیں یاد کرو، نبی کی باتیں. ایک حدیث اگر سنی، اس کو یاد کیا، سبحان اللہ، آپ کا اتنا علم تو بڑھا. فَمَنْ شَذَّ، شَذَّ شین اور زال کے اوپر شد، شذوذ مانا اکیلا ہوا. جو شخص جماعت سے باہر نکلا، اکیلا ہوا مانا جماعت سے باہر نکلا. جس شخص نے کامل ولی اللہ کی جماعت چھوڑ دی، اس کی بیعت توڑ دی، جماعت سے علیحدہ ہوا، حضور نے فرمایا وہ دوزخ میں داخل ہوا. دنیا میں بے سکون رہے گا، دنیا میں پریشان رہے گا، نابینوں کی طرح زندگی ایک ہے ظاہری آنکھوں کا اندھا، نابینا، کیسے چلے گا وہ؟ پریشان. اور یہ شخص دل کا نابینا ہوگا، اس کی سوچیں غلط ہوں گی، فتویٰ غلط ہوں گے، کام غلط ہوں گے، خیالات غلط آئیں گے. دل کا نابینا ہے، دل کا نابینا ہے. جب دل کا نابینا ہے تو بے سکون ہوگا، پریشان ہوگا، غمگین ہوگا، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوگا. یہ آگ میں ہے، دنیا کی آگ بے سکونی ہے، آخرت کی آگ جہنم ہے. جو شخص جماعت سے باہر نکلے گا تو وہ آگ میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. نبی نے کس طرح حقیقت بتائی، اصل بات بتائی. یہ ہمارے فقیر محمد اشفاق ہیں بیچارے، ہماری اس جماعت میں شامل ہوئے تو جماعت سے سچے رہے. اس کو سچا، وہ عمر رسید ہیں، ہر آدمی کے اپنے اپنے کام ہے سچا آدمی. جب بھی آتا ہے آپ احوال سناتا ہے، کوئی بات پوچھ کر جاتا ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں.
ابھی اس کو گھر بنانے کا ارادہ، وہ بھی پوچھا سے ارادہ ہے گھر بنانے کا، بناؤں یا نہ بناؤں؟ میں نے پوچھا کہ کتنی طاقت ہے، پھر بتایا کہ بیٹوں نے اتنا جمع کیا ہے، میں نے اتنا جمع کیا ہے، اور میرا بیٹا خود انجینئر ہے، یہ کام کرتا ہے۔ سب باتیں سنی، میں نے مشورہ دیا، الحمدللہ فقیر تو اپنے پیر سے سچا ہے، تیرا گھر اس طرح بنے گا تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سب سے بڑی بات تیرے دل کا سکون ہے یارا، سکون والوں سے یاری ہے تو سکون ہے، بے سکونوں کے پاس جاتا رہتا ہے تو پھر بے سکون ہے۔ جن کے دل میں اللہ کا ذکر ہے، رب کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، پوری دنیا سے فارغ ہیں، دنیا کے مالک سے شاغل ہیں، سب سے دل کے لحاظ سے دور ہیں، اپنے مالک کے قرب کے نور سے پر نور ہیں، تو ان کے دل میں نور ہے، ان کے دل میں سرور ہے، جو ان کے پاس آئے گا وہ بھی نور والا ہوگا، وہ بھی سکون والا ہوگا، وہ بھی سرور والا ہوگا۔ سرور والوں کے پاس آئے گا تو سرور پائے گا، پریشان لوگوں کے پاس بیٹھے گا، ہم پہلے پریشان، ان کے پاس بیٹھا اور پریشان ہو گیا۔ خدا کا بندہ پریشانوں کے پاس بیٹھتا ہے، سرور والوں کے پاس آ، محبت والوں کے پاس آ، نور والوں کے پاس آ جا تاکہ نور بن جا۔ نور والوں کے پاس آ جا تاکہ نور بن جا، جن پر اللہ کا ہاتھ ہے ان کے پاس بیٹھ جا تاکہ رب کی رحمت کا کچھ ذرا تجھے بھی لگ جائے۔ اللہ ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، جماعت کو سمجھن، جماعت کو۔ فمن شر فی النار، جو جماعت سے باہر ہوا تو دوزخ کے اندر آیا۔ یہ حضور نے سمجھایا، حضور دیکھ رہے ہیں نا حقیقت، جماعت سے نکلا ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اللہ سبحان اللہ، تجھے مبارک ہو فقیر، تو خوش نصیب ہے۔ وہ ہمارے فقیر محمد رفیق ہیں کورنگی والے، کئی مہینوں سے میں صبح ناشتہ کر کے پھر یہاں مسجد کے پیچھے یہاں تھوڑا واک کرتا ہوں، مسجد کی بھی زیارت کرتا ہوں، پیچھے پھرتا رہتا ہوں۔ پہلے مہینے یہاں پھر رہا تھا تو فقیر محمد رفیق مسجد میں آئے، دل خوش ہوا، ماشاءاللہ سچے فقیر، محبت والے فقیر، قدیم فقیر، ابتدائی فقیر۔ مختلف زندگی کے مسائل آتے رہتے ہیں لیکن اس نے یاری توڑ نبھائی، وفاداری کی، جیسے ہیں در نہیں چھوڑا۔ تو چہرہ دیکھتا ہوں تو چہرے میں ہمیں نور نظر آتا ہے۔ ہاں جی، فقیر محمد رفیق کورنگی والے کے چہرے کو دیکھو تو نور نظر آتا ہے۔ نور والے اور ہیں اور دل کے زنگ والے اور ہیں، سفید کلر اور ہے اور بلیک کلر، اور سفید اور کالے میں فرق ہے، دونوں برابر نہیں، سفید اور کالا برابر نہیں، نور اور سیاہی دونوں کہاں برابر، دن اور رات میں فرق ہے نا، دن اور ہے رات اور ہے۔ کچھ لوگ رات کی طرح کالے ہیں اور کچھ لوگ دن کی طرح اجالے ہیں۔ ذکر والے، جماعت والے، پیر کامل سے سچی نسبت والے دن کی طرح روشن ہوتے ہیں، دن کی طرح چمکتے رہتے ہیں۔ جو اللہ والوں کی نسبت سے محروم ہیں وہ کالے کے اوپر کالے ہیں۔ بے سکون جو ہوئے، پھر وہ دوسرے مہینے بھی صبح آیا واک پر، تو میں بھی سوچ رہا تھا شاید محمد رفیق آئیں گے، دیکھا سبحان اللہ رفیق آ گئے۔ پھر آج تھوڑا سویر آیا، میں ناشتہ تھوڑا سویر کر کے سویر آیا، میں نے کہا آج ٹائم تھوڑا سویرے ہے، تو اب پتہ نہیں محمد رفیق نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ان کا چہرہ دیکھتے پھر میں گھر جاتا۔
جب فارغ گھر جا رہا تو سبحان اللہ دیکھا وہ رفیق کا چہرہ نظر آیا. رفیق کا جو چہرہ نظر آیا تو دل خوش ہوا. نام بھی اس کا اچھا ہے نا، رفیق. اے رفیق، رفیق اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کا ساتھی ہو، دوسرے کا دوست ہو، دوسرے سے پیار کرنے والا ہو. یہ ہے رفیق. حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا تو میرا رفیق ہے دنیا میں بھی آخرت میں. حضرت عثمان غنی کو فرمایا تو میرا دنیا میں آخرت میں رفیق ہے. صدیق، رفیق، عتیق. محمد رفیق کو دیکھا دل خوش ہوا. پھر دوبارہ اواق کو شروع کیا. پھر اس سے حال احوال لیتا رہا، خیریت پوچھی. میں سوچ رہا تھا کچھ تبلیغ کے بھی احوال سنائے. فقیر تبلیغ کرتا تھی، کام بھی کرتا ہوں تبلیغ بھی کرتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں، کام کرتے ہوئے تبلیغ بھی کرتا ہوں. شاباش فقیر شاباش. یہ ہے فقیر، کام بھی کر رہا ہے، جو آدمی مناسب آیا تبلیغ بھی کر رہا ہے. یہ تیرا کام ہے نا، کام بھی کرتے رہو اور تبلیغ بھی کرتے رہو. جب فارغ ہو جاؤ پھر تھوڑا تبلیغ کے لیے وقت نکالو، ارادہ سے دوستوں کے پاس جاؤ، پھر ارادہ تبلیغ کا کرو، ارادہ سے الفاظ نکالو. محمد اشفاق نے عجیب قصہ سنایا. کہا صحیح میں اس درگاہ میں آیا جناب فقیر خالد کی تبلیغ سے. خالد فوجی کورنگی والے خالد بیٹھے، پھر ان کی باتیں شروع ہو گئیں. بھئی کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نائی کے پاس بیٹھا تھا، نائی کے پاس، شاید نائی والا کام ہوگا، تو وہاں نظر آئے خالد. جب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے تو خالد نے اشفاق کو تبلیغ کی. اشفاق بات سنے کہ خانقاہ رحیم آباد میں ایک دین کے غلام ہیں، آپ آئیں وہاں قرآن سنیں، سنت سنیں، زیارت کریں. اگر دل لگے تو پھر یار بننا، اگر دل نہ لگے تو پھر آپ کی مرضی ہے. ہاں جی، خالد نے اشفاق کو دعوت دی، تبلیغ کی. اشفاق کو اللہ نے چاہا یہ یہاں پہنچ گئے. چند مہینوں میں تو وہ ان کو اپنے ساتھ لائے. اس کے بعد یہ خود وہو ہو گئے. میں خوش ہو رہا تھا، سمجھا آپ نے تبلیغ کی برکت. نائی کے دکان پر ایک دوسرے کو دیکھا، نائی کے دکان پر اس نے دیکھا یار یہ کوئی اچھا آدمی لگتا ہے، وہاں اس نے تبلیغ کر دی. اس کو اپنے پیر کا تذکرہ، خانقاہ کا تذکرہ، قرآن و سنت کا تذکرہ کر دیا. تذکرہ جو کیا تو وہ بھی اچھی استعداد والا تھا. استعداد جو اچھی تھی تو اس کے اندر محبت آ گئی. وہ پہنچ گئے تو خود رواں ہو گئے. آج یہ خود تبلیغ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے کئی بچے ہیں، لیکن سب سے زیادہ میرے ابا مجھ پر خوش ہیں، مجھ پر راضی ہیں، کیونکہ میں ایک جماعت والا ہوں تو پھر میں نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ابا کی قدر کرتا ہوں. جب اس کی قدر کرتا ہوں تو سب سے زیادہ وہ مجھ پر خوش ہیں. الحمدللہ. فقیر تجھے خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے کہ فقیروں کی صحبت کی برکت میں اللہ نے آپ کو اچھی صفت دی. آپ پر ابا بھی راضی ہے، آپ پر پیر بھی راضی ہے، انشاءاللہ نبی کریم بھی راضی ہے اور اللہ بھی راضی ہے. جناب خالد صاحب جب تک محمد اشفاق اچھے کام کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے تبلیغ کی ہے، آپ کی تبلیغ دعوت سے یہاں آئے ہیں، تو جتنا یہ کام کریں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. کل ہمارے قاری محمد یوسف صاحب نے مجھے فون کیا، فون کے ذریعے بتایا سائیں میں نے وعدہ کیا ہے آئندہ ہر مہینے پہنچوں گا. اس کو بھی جذبہ آیا، بیچارے مسکین آدمی ہیں، اپنا حلال روزی کماتے ہیں. قریب ہے مسکین آدمی بیچارہ حلال روزی کمائے یا پھر کافی دور ہے، یہاں آئے، کیسے آئے؟ اس کو جذبہ جو آیا، اب جذبے میں کہتا ہے میں ہر مہینے آؤں. ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سن رہے ہیں. فقیر ہر مہینے آئے یا نہ آئے وہ تو بعد کی بات ہے، یہ تیرا جذبہ بھی مدینے پہنچ گیا. یہ جو تیرا جذبہ نہیں، ایک دل میں جوش آیا اور جوش میں ارادہ آیا میں یہ کام کروں گا، یہ جو آپ کا ارادہ نہیں، اس ارادے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا.
بعد میں مجبوری ہوئی، مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے تو آپ کے اعمال نامہ میں لکھا جائے گا یہ دربار میں آیا ہے۔ صرف مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اگر مجبوری نہ ہوتی تو آتا، ثواب پورا ملے گا۔ یہی جذبہ مطلوب ہے۔ اللہ والے بھی یہی دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دل کے حال کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی سب سے پہلے اسی دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ، ہمارا سب سے پہلا کام تبلیغ کرنا ہے۔ ایک تو جماعت میں شامل ہونا ہے، اس جماعت میں مضبوط رہنا ہے، سکون پانا ہے۔ نمبر 2، دوسرا سبق کہ دعوت کا کام جاری رکھنا ہے۔ جس طرح محمد رفیق دعوت دیتے رہتے ہیں، ہمارے دوست تبلیغ کرتے رہتے ہیں، جب ٹائم ملے تھوڑا وقت نکالو، اگر زیادہ نہیں اب کام بھی کرتے رہو، دعوت بھی دیتے رہو۔ اپنا یہ معمول بناؤ، قیامت کے دن اللہ والوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اس سے بڑی اور کون سی دولت ہے؟ یہ نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا دعوت دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، صراط مستقیم، اہل علم اہل تقوی کی طرف بلانا۔ یوں سمجھو آپ ان کو اللہ کے محبوب کے در کی طرف بلا رہے ہیں، محبوب کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ تیسرا سبق دوستوں کو یہ ہے کہ اب ہمارے مہمان آئیں گے سالانہ اجتماع میں، مہمانوں کے لیے خدمت کرنی ہے، جانی خدمت، مالی خدمت، ان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہم السلام کو فرمایا، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے پکا حکم کیا ابراہیم اسماعیل کو کہ میرے گھر کو پاک بناؤ۔ میرا گھر مسجد ہے، یہ گھر ہے، اس گھر کو ٹھیک ٹھاک کرو، صاف ستھرا کرو۔ مہمان آئیں گے دور سے، یہاں آ کر کوئی طواف کرے گا، کوئی اعتکاف میں بیٹھے گا، کوئی نماز پڑھے گا، کوئی اللہ اللہ کرے گا۔ یہ مہمان اللہ کے آئیں گے۔ آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ کے گھر کو ٹھیک ٹھاک کرو، اس کو پاکیزہ بناؤ، ہر تکلیف دہ چیز سے اس کو خالی کرو، راحت دہ چیز سے اس کو سنوارو۔ آپ تیاری کرو، مہمان آئیں گے، مہمان ذکر کریں گے، خوش ہوں گے، اللہ بھی راضی، اللہ کے بندے بھی خوش۔ دیکھا آپ نے قرآن مجید میں اللہ نے حکم کیا، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ۔ اللہ، اب یہ مسجد ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ تو یہ مسجد ہے۔ اس مسجد کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم ٹھیک کریں، مسجد میں پنکھے صحیح لگیں، اس کی ہوا کا نظام صحیح ہو، روشنی کا نظام صحیح ہو، اس حالت میں ہو کہ مہمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر یہ کچھ کمرے ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرنا شروع کر دیا، کام شروع ہے تاکہ ہمارے کمرے صحیح ہوں۔ بات سنو، جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کا کام خود کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے کام اللہ کے حوالے کرتا ہے اور وہ سچا ہے، سچا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اپنا خدا خود اس کے کام کرے گا، پھر جہاں سے بھی کرے، وہ اس کا نظام ہے۔ اپنے دوستوں کے ذریعے کرے، اپنے دشمنوں کے ذریعے کرے، جس کو پسند کرے اس کے دل میں ڈالے، جس کو بھیجے کام کے لیے مالک ہے، جس کو بھیجے کام کے لیے، جس کو بھیجے پیسے دینے کے لیے، جس کو بھیجے مستری بننے کے لیے، جس کو بھیجے مزدور بننے کے لیے، جس کو بھیجے پانی چھڑکنے کے لیے، وہ اس کا کام ہے، جس کو چاہے گا اس کام کے لیے بھیجے گا۔ میرا کام یہی ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا، حدیثیں پڑھنا سکھانا، لوگوں کو اللہ کی محبت کا سبق دینا، محبوب کی شریعت اور سنت کا راستہ دکھانا، تمہیں اپنے سینے سے ملانا، تمہیں دعائیں کرنا، تمہیں بغل میں دبانا، تاکہ تمہارا سینہ اللہ کے ذکر سے بھر جائے، سکون قلبی حاصل ہو جائے اور مرنے کے بعد جنت مل جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں،
پھر چونکہ مہمان آئیں گے تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو اپنی توفیق ہے، جو ہماری توفیق ہے، ویسے حق تو یہ ہے کہ جنگل میں بیٹھ کر دین کا کام کرو، جنگل میں بھی کام چلتا رہے گا۔ لیکن ہم آج کل 15ویں صدی ہے، لوگوں کی سوچ ایسی بن گئی ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں تو یہ بالکل کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، وہ ظاہر بہت دیکھتے ہیں، جیسا بیٹا کہہ رہے تھے کہ لوگ ظاہر بین ہو گئے ہیں، ان کی وجہ سے پھر تھوڑا حلوہ بھی پکانا پڑتا ہے، بھی گوشت بھی پکانا پڑتا ہے، تو کچھ نہ کچھ رنگ منگ بھی لگانا پڑتا ہے۔ اگر حالات ایسے نہ ہوں، نہ پھر گوشت کی ضرورت ہے، نہ رنگ کی ضرورت ہے، نہ قالین کی ضرورت ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کر تبلیغ کا کام شروع کرو۔ قرآن نے کہا نا تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کرتے تھے۔ اس کا ایک راز یہ ہے کہ دین کا کام درخت کے نیچے بھی ہوتا ہے، اس کے لیے بنگلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو قرآن میں ہے یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے کہنے کی کیا ضرورت؟ اللہ راضی ہوا ان مومنوں سے جو بیعت کرتے ہیں، بات ختم۔ درخت کے نیچے کہہ کر یہ سمجھایا کہ بیعت کے لیے محل کی ضرورت نہیں، بیعت کے لیے کوٹھے کی ضرورت نہیں، بیعت زمین کے اوپر درخت کے نیچے بھی ہو سکتی ہے، یہ سمجھایا۔ تو پھر دین کا کام تو جنگل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک عالم ربانی جہاں بھی بیٹھے وہ دین کا کام کرے گا، وہاں دین کے طلبگار خود بخود آئیں گے اور صرف چھولے کھا کر بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے، دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ باقی زمانے کے لحاظ سے یہ رواج ہو گیا ہے، تو پھر اس رواج کے موافق کو چلنا پڑتا ہے مجبوراً، زمانے کو دیکھ کر زمانے کے موافق کچھ اقدام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں تاکہ مہمانوں کے لیے جتنی توفیق ہے ہم کچھ نہ کچھ کام کریں۔ قرآن مجید میں مہمانوں کے اکرام کے بارے میں بھی لفظ مہمان بھی آیا ہے اور اس کا اکرام کا لفظ بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کے پاس مہمان آئے، اکرام عزت والے مہمان۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ ضیف ابراہیم المکرمین، قرآن کے لفظ ہے ضیف ابراہیم المکرمین، ضیف ہونا مہمان، مہمان کا لفظ قرآن میں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نبی کے پاس مہمان آئے، ابراہیم نے دیکھا کہ اللہ کے بندے مہمان آئے ہیں، فزاغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، بیوی مہمان آئے ہیں، یہ بچڑا نہیں، گائے کا بچہ، نوجوان بچڑا، ذبح کرو، کاٹو، وہاں سے بچڑے کو کاٹا، ذبح کیا، اس کو کاٹا، اس کو ٹھیک کیا، کھانا بنایا، پورا بچڑا اتنا بڑا۔ قرآن نے کہا عجل سمین، موٹا، اس کے پاس مال بہت تھا، بچڑے، گائے، نر، مادہ، بکریاں اور بھیڑ، بہت جانور تھے، جانور پالتے تھے، چراتے تھے، اللہ اللہ بھی کرتے تھے، حلال روزی کماتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جانور پالتے تھے، تو جو موٹا تازہ بچڑا تھا، قرآن نے عجل کے بعد لفظ سمین بڑھایا، سمین، عجل بھی تو کمال ہے، مہمان کے لیے بچڑا ذبح کرنا، پھر اس کے بعد لفظ سمین بڑھا، موٹا۔ فرمایا مہمان اللہ کے ہیں، مہمان پیارے ہیں، ماشاءاللہ کیسے اچھے مہمان، پھر بچڑا بھی موٹا تازہ ہو۔ ہمیں سمجھایا کہ مہمان کی عزت کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ سمجھایا۔ جو رب کے پیارے بندے ہیں، نبیوں کی یہ سنت ہے، مہمان کے لیے موٹے تازے بچڑے ذبح کرتے ہیں۔ فجاء بعجل، عجل مانا بچڑا، گائے کا نر بچہ، بعجل سمین، سمین منا موٹا، عربی میں سین میم، یہ سمین منا موٹا، موٹا بچڑا۔ بھائی ابراہیم واہ، تیری مہمان نوازی، اللہ ہوا راضی، قرآن میں تیرا ذکر آیا، تیری تعریف آئی، اور علماء منبر پر بیٹھ کر تیری تعریف کرتے رہیں گے، قرآن سناتے رہیں گے۔ اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، رواہ البخاری، بخاری کی حدیث ہے، فلیکرم ضیفہ، جو اللہ رسول پر آخرت پر ایمان لاتا ہے اس پر حق ہے، لازم ہے کہ مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔
سب آ گئے ہیں مہمان اللہ کے یہ مہمان. میں نے ایک شعر بنایا مہمانوں کی دعا کے لیے، عزت کے لیے. سب آ گئے ہیں مہمان اللہ کے یہ مہمان. اللہ تمہیں کھلائے، اللہ تمہیں بسائے، اللہ تمہیں مدینہ سے ملائے، اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے. وہ پورا ایک شعر ہے میں نے بنایا، کچھ لفظ میں سناتا ہوں دوست. سبحان اللہ. تو مہمانوں کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا ہے. ہم سب میزبان ہیں، دربار کے فقیر بھی میزبان ہیں، قریب کے لوگ یہ بھی سب میزبان ہیں، دور دور سے لوگ آئیں گے. میزبان بھی ہیں تو ہم مہمان بھی ہیں. جتنا مہمان کا اکرام کریں گے، خدمت کریں گے، اللہ راضی ہوگا. ارادہ ہے، جذبہ تو ہے، ہر فقیر کا ارادہ بھی ہے اور جذبہ بھی ہے. سبحان اللہ العظیم. طریقت میں ہمارے مشائخ فرماتے تھے، طریقت میں ہر فقیر پر لازم ہے سالانہ اجتماع کے لیے سائیں میری جان حاضر ہے، جانی خدمت، جو آپ حکم کریں. میں فلاں فلاں چیز جانتا ہوں، فلاں ہنر جانتا ہوں، فلاں کام جانتا ہوں، میرے حال کے موافق جو کام ہوں میں حاضر ہوں. میرا نام لکھو کام کے لیے. جتنی آپ کی توفیق ہے، 10 دن کام کے لیے آؤ، 1 ہفتہ آؤ، 3 دن آؤ یا 2 دن آؤ. فقیر خالد یہ کراچی والے دوست اس کو جانتے ہیں، قاسم میں چند دن فارغ ہوں، گھر کا اگر کوئی کام ہونے کا، فقیر آپ مستری جانتے ہیں، واش روم میں یہاں کچھ ٹائل لگانے ہیں، تو اگر آپ جانتے ہیں تو آؤ. کہا ٹھیک ہے جی. شاباش سے بیچارے آئے، کام بھی کیا، کام کو پورا کیا، دل سے کام کیا. میں نے کہا فقیر جو کام کرو تھوڑا دل سے کرو، آہستہ کرو اور بہتر کام کرو. جلدی جلدی کام خراب نہیں کرنا، کام آہستہ ہو، بہتر ہو. جو استعمال کرے وہ بھی سہولت پائے، دیر تک چلے. جلدی جلدی خراب ہوگا. ماشاءاللہ دل سے کام کیا، آہستہ کام کیا، تھوڑا وقت لگا، بہتر تو ہوا، بہتر ہوا. جس طرح آپ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں گے، اس طرح اللہ آپ کو جنت کی ماڑی عطا فرمائے گا. وہ آپ کے دل کو دیکھے گا، تیرے دل کے جذبے کو دیکھے گا، دل کی کیفیت کو دیکھے گا. سبحان اللہ. تو ہر فقیر، میں اپنے دربار کے فقیر کو کہتا ہوں فقیر سال میں 2 دن تو لنگر کے حوالے کرو. 2 دن، حالانکہ حق تو زیادہ ہے. ہر فقیر دربار والا سال میں 2 دن لنگر کے حوالے، میں 2 دن لنگر کا کام کروں گا. یہ اس لیے کہا تاکہ ایک نسبت تو ہو جائے، شرکت ہو جائے. یوں نہیں کہ یہ سال گزر گیا، فقیر نے 2 دن بھی کام نہیں کیا، 1 دن بھی کام نہیں کیا. 2 دن کام کرو. اگر سخت آپ کی مجبوری ہے، ایسی مجبوری جو آپ کام نہیں کر سکتے، تو پھر 2 دن جو آپ کام کرتے ہیں اپنا روزگار، 2 دن کے پھر پیسے جمع کرو. آپ کی جگہ پر کوئی اور کام کرے گا، یہ بھی سہولت ہے آپ کے لیے. یا 2 دن کام کرو خود، یا نہیں کر سکتے جو آپ کا روزگار ہے، جس قسم کا 2 دن کی کمائی آپ لنگر میں پیش کرو، تاکہ آپ کے بدلے میں کوئی اور آدمی کام کرے گا. یار آپ اس جماعت کے حصہ دار بنیں گے. سال میں صرف ہم نے 2 دن رکھے ہیں. 2 دن سال میں بڑا وقت نہیں ہے، لیکن یار یہ 2 دن تھوڑے نہیں ہیں. اگر یہ 2 دن پر آپ استقامت کریں گے، قیامت کے دن کہا جائے گا یہ فلاں جماعت کا ایک جماعتی ہے، کیونکہ اس نے سال میں 2 دن تو کام کیا ہے. کام آدمی ادھر کرتا ہے جس کا وہ شریک ہو، حصے دار ہو، ورنہ کام نہیں کر سکے گا. پھر اس دفعہ رات سوچ رہا تھا، پہلے تو اپنے دربار کے فقیروں کو کہتا تھا، اب باہر والوں کو بھی کہنا چاہیے. آپ کی چونکہ اس جماعت سے محبت ہے، اس جماعت سے آپ کی نسبت ہے، آپ اس جماعت کے ایک فرد ہیں، تو آپ بھی سالانہ اجتماع میں 2 دن اللہ کی راہ میں گزاریں. یہ 2 دن انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے لیے لاکھ دن بن کر آئیں گے. اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں اعلان دیا، صحابیوں تیاری کرو، سب تیاری کرو، کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہے، سب تیاری کرو، سب تیاری کرو، جانا ہے.
اور دوسری بات، چونکہ مال کی بھی ضرورت ہے، کئی لوگ غریب ہیں بیچارے، ان کے پاس کچھ نہیں، سب آئیں گے تو ان کے پاس کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے گی. جتنی توفیق ہے مال بھی جمع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دیا جتنی توفیق ہے مال یہاں جمع کرو، تاکہ ہم سفر میں مال سے بھی، جان سے بھی کام لیں گے، مال سے بھی کام لیں گے. حضور نے اعلان دیا اور ترغیب بہت دی. حضرت ابو عقیل انصاری، ابو عقیل انصاری یہ صحابی ہیں، مدینہ کے راج پذیر ہیں، غریب آدمی ہیں، مسکین آدمی، لیکن ایمان تھا، نبی سے محبت تھی. حضور کا اعلان جو سنا تو اندر میں جذبہ تھا، میں بھی خدمت کروں، میں بھی کچھ گھر میں ہو تو خدمت کرے. گھر میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر جذبہ ہے. گھر پہنچا، بیوی کو کہا کہ نبی نے اعلان دیا ہے کہ جنگ پر جانا ہے، جہاد پر جانا ہے، اور جانی مالی قربانی کی ضرورت ہے، جتنی توفیق ہے مال پہنچاؤ. ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم کیا پہنچائیں؟ دل کہتا ہے کچھ ہوتا تو میں بھی پہنچاتا. باتیں کرتے رہے، جذبہ آیا، اس نے کہا کہ بس یہ کرتا ہوں، ابھی جا کر کسی یہودی سے ملتا ہوں، باغ والے سے، شاید اس کا کام ہو باغ میں، ساری رات کام کروں گا، جو بھی کام ملے کام کروں گا، صبح کچھ ملے گا نبی کی دربار میں پیش کروں گا تو بس خیرات ہو جائے گی. نیند جو نہیں آ رہی، جذبہ جو ہے. بیوی نے کہا ماشاءاللہ بہترین، جاؤ. ہاں جی، یہ روانہ ہوا، ایک یہودی کے پاس پہنچا، کہا کہ کام کی تلاش ہے، جو مجھے دو، بس کام کراؤ، جتنا آپ کو دل چاہے دو. اس نے کہا ٹھیک، باغ کو پانی دینا ہے، یہ کنواں کھینچو، پانی ڈالتے رہو، سارا بھرو، صبح میں آپ کو 2 سا کھجوروں کا دوں گا، 8 کلو کھجوروں کا دوں گا، یہ تیری مزدوری ہے، یہ سارا بھرو. ہم نے کہا لبیک. جذبہ جو تھا، اس نے جو بوکا جو لیا، پانی کھینچنا شروع کیا، چھکوں بس کھینچتا اور پانی ڈالا، کھینچتا پانی ڈالا. سست آدمی پھر ایک ڈالے، پھر دیکھے، پھر ڈالے، پھر دیکھے. سست نہیں، جذبہ تھا نا، اس کو تھا جوش تھا. ڈول نکالتا، ڈالتا، پھر ڈول ڈالتا، پھر ڈالتا، پھر ڈول، پھر دب، پوری زمین بھر دی. حیران ہوا، صبح یہودی حیران ہوا، کمال ہے، ساری زمین بھر دی. اور زمین پانی پیتا بھی ہے، جو آپ نے ڈالا وہ پیا، اور پھر بھی پانی موجود ہے. کبھی کسی آدمی نے ایسا پانی نہیں ڈالا. بڑا خوش ہوا، خوشی میں جا کر فوراً جو کہا تھا 2 سا اس کو پہنچا دیا. ابو عقیل اتنا خوش تھا، سبحان اللہ، 8 کلو کھجوریں مل گئی ہیں. کبھی 8 کلو کھجوریں نہیں ملی. اگر بیوی کو کہا ہم بھی غریب ہیں، دل تو چاہتا ہے سارا قربان کریں، اچانک اتنا ملا ہے، آدھا گھر رکھتے ہیں، ہم بھی کھائیں گے، ہماری خوراک روزی ہے، اللہ کی طرف سے رزق ملی ہے، باقی 4 کلو نبی کے دربار میں پیش کرتا ہوں تاکہ میں بھی قربانی کرنے والوں میں شریک ہو جاؤں، خدمت گزاروں میں بھی حصہ دار بن جاؤں. ہاں جی، 4 کلو دیکھنے میں تو تھوڑا ہے، ابھی اتنا بڑا اعلان ہے، ابھی 4 کلو دودھ آتا ہے. لوگ پوچھتے تھے کیا کہتا کہ 4 کلو کھجوریں، عربی میں 1 سا کھجور. تو راستے کے کچھ لوگ ہنستے رہے. کمال ہے، 4 کلو لے جاتے. اس زمانے میں کھجوروں کا زمانہ تھا تو کھجوروں میں اتنی بڑی اہمیت نہیں تھی جو آدمی 4 کلو کو بڑی چیز سمجھے. کچھ کہتے تھے شابت، اور کچھ ہنستے تھے، کہتے 4 کلو پیش کرے گا، 4 کلو پیش کرے گا. یہ کہتے کہ جو بھی ہے 4 کلو ہے یا 4 دانہ ہے، بس نبی کے دربار میں پیش کروں گا. اللہ عز و جل کو اس صحابی کا جذبہ پسند آیا، جذبہ پسند آیا. ساری رات جاگنا پسند آیا، ساری رات پانی کھینچنا پسند آیا، دل کا حال پسند آیا. لوگ ہنستے تھے، پرواہ نہیں کرتا تھا، یہ اس کا کمال پسند آیا. قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئیں. جبریل علیہ السلام خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زیادہ خیرات کرے اس کو بھی تانا دیتے ہیں. ہاں یہ دکھاتا ہے، دکھاتا ہے.
اور جو بیچارہ تھوڑی خیرات کرے اس کی طاقت ہی اتنی ہے، زیادہ ہے نہیں اس کے پاس، لا یجدون الا جہدہم، بیچارے نہیں پاتے مگر مسکینی حالت میں تھوڑا ذرا وہ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ ان کو دے گا، اللہ مذاق کرنے والوں کو برباد کرے گا، رب تعالیٰ ہنسنے والوں کو عذاب علیم دے گا اور اس عاشق کو جنت دے گا۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم فیسخرون، وہ مذاق کرتے ہیں، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ خود ان کو دے گا۔ جو ہنستے ہیں آپ پرواہ نہ کرو، آپ اپنا کام کرو، ہنستے رہیں، اللہ تجھے کامیاب کرے گا اور اس کو برباد کرے گا۔ جو بری صفت والا ہے خود ہلاک ہوگا۔ دیکھا سخیر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا ان کو بدلہ دے گا۔ ظاہری ترجمہ کرو تو خود اللہ ان سے مذاق ہے، وہ اللہ مذاق کرتے ہیں مسلمانوں سے، اللہ ان سے مذاق کرے گا، مطلب اس طرح پکڑے گا ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، دماغی کام نہیں کرے گا، دماغ کام نہیں کرے گا، ہلاک ہوگا۔ یہ ہے سخر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب و علیحدہ ہے۔ دنیا کی بھی بربادی ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے۔ سخر اللہ منہم، دنیا کی بربادی، لہم عذاب علیم، آخرت کی بربادی۔ اے فقیر تو سچا بن جا، اپنے رب سے سچا ہو جا، بس اس کے لیے کام کر، 4 کلو ہو یا 4 دانہ ہو۔ یہ ہمارا حال بھی یہی ہے، کبھی فقیر کو ترغیب دیتے ہیں، ثواب بیان کرتے ہیں، توکل اللہ عز و جل پر ہے، بھروسہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، ملے بھی الحمدللہ، نہ ملے بھی الحمدللہ، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، خوبصورت مسجد بھی سبحان اللہ، درخت کے نیچے یا دھوپ پر، مٹی کے اوپر، پھر بھی سبحان اللہ۔ ہمارا کام ہے درس قرآن و حدیث، ہمارا کام ہے اللہ عز و جل کا ذکر سمجھانا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں محل ملے، محل ملے بھی الحمدللہ، نہ ملے بھی الحمدللہ، ہمیں سچے دلوں کی ضرورت ہے، سچے دل کی۔ دل کا تاجر آ گیا ہے، دل کا تاجر، دل کا تاجر آ گیا ہے، دینے والا ہو کوئی، دل کا تاجر آ گیا ہے، دینے والا ہو کوئی، دل کا تاجر آ گیا ہے۔ ہم تیرا دل لے کر نبی کو پہنچائیں گے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دل کو عرش عظیم پہنچا دیں گے۔ بس عرش عظیم تیرا دل پہنچ گیا تو مقصود حاصل ہوا، بندہ بن گیا، ہر حال میں راضی ہو گیا، نعمت میں شاکر، تکلیف میں صابر ہو گیا۔ بندہ اسی کو کہتے ہیں، نعمت آئے تو شکر ہے، تکلیف آئے تو صبر ہے، راضی بالقدر ہے، سچا بندہ ہے، اللہ کو پہچان لیا، اللہ والا ہوا، ہر مقصد پورا ہوا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کام ہو گیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن اعلان دیا کہ ابو عقیل انصاری کی کھجوروں کو سارے ڈھیر کے اوپر رکھو۔ سب نے کھجوریں پہنچائیں، کسی نے کتنا، کسی نے کتنا۔ ابو عقیل انصاری جو ساری رات جاگتا رہا، حضور نے فرمایا اس کی کھجوروں کو ایک سا، وہ اتنا ہی لوٹا ہوتا ہے، سا لکڑی کا ایسا برتن، اس کی کھجوروں کو پورے ڈھیر کھوڑے کے اوپر رکھو، اوپر۔ حضور نے ابو عقیل کی عزت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، اس کی عزت بڑھائی۔ ابو عقیل تیرے دل کا حال اللہ کو پسند آیا، دیکھیے اللہ کے پیغمبر نے تیرے کھجوروں کو سب کی چوٹی پر رکھا، چوٹی۔ معلوم ہوا یار دل کو دیکھتے ہیں، یار دل والوں کو اس طرح عزت دیتے ہیں۔ دل والوں کے پاس آ جا جو تیرے دل کو دیکھیں، تیرے دل کی وجہ سے تجھے عزت دیں۔ تو جیب والوں کے پاس جاتا ہے تو پھر جیب والے تجھے کیا عزت دیں گے؟ جیب والے تو پھر وہ جیب والوں کو عزت دیں گے، جیب دیکھنے والے جیب بھرے ہوں کو عزت دیں گے، دل والے اس کو عزت دیتے ہیں جس کا دل محبت سے بھرا ہو۔
اللہ سبحان اللہ. ایک مسکین آدمی حضور کی خدمت میں آیا، مدینہ شریف، انصاری. حضور میرا ہمسایہ ہے، ہمسائے کے گھر میں کھجور کا درخت ہے. جب موسم آتا ہے تو کچھ کھجوریں گرتی ہیں، بالخصوص جب وہ کھجوریں کاٹتا ہے تو کھجوریں کچھ نیچے گرتی ہیں. درخت اس طرح ہے کہ اس کا کچھ حصہ میرے گھر میں آتا ہے، زیادہ اس کے گھر میں، لیکن کچھ اس کی شاخیں میرے گھر میں لٹکتی ہیں تو کچھ کھجوریں نیچے پڑتی ہیں. تو میرے چھوٹے بچے جو ہوئے آ کر کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں. وہ شور مچاتا ہے کہ کھجور نہ اٹھاؤ. میں بھی بچوں کو روکتا ہوں، لیکن کبھی ہم نہیں ہوتے، پھر بھی بچے ایک دو دانے اٹھاتے ہیں. تو پھر اس کا حال یہ ہے کھجور والے کا، نیچے اتر کر میرے بچوں کے ہاتھ سے بھی 2 کھجوریں چھینتا ہے. اگر بچوں کے منہ میں ہو تو منہ سے بھی کھجور باہر نکالتا ہے، کہتا ہے میری کھجور کیوں کھائی، میری کھجور کیوں کھائی، نکالو. پھر بچے روتے ہیں، ابا ہمیں کھجور دے، ابا ہمیں کھجور دے. صحیح، میرے پاس تو کھجور ہے نہیں، نہ میرے پاس باغ ہے، نہ میرے پاس ایک کھجور ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے جو بچوں کو کھجور لے کر دوں. بچے پھر روتے رہتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے. آپ ہمارے لیے کچھ اصلاح کا طریقہ بنا، اس کو سمجھاؤ، یہ 2 دانے تو چھوڑ دے، چونکہ ہمارے گھر کے اوپر ہے، خود گرتے ہیں بچے جو اٹھاتے ہیں. یہ 2 دانوں کے لیے نہ لڑے، بچوں کے منہ سے نہ نکالے، ہمیں دکھ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتوں سے بڑا رحم آیا. فرمایا اس پر بھی حق ہے، اگر 2 دانے گرتے ہیں تو ہمسائے کو، غریبوں کو، بچوں کو معاف کر دے. ایک تو ہمسایہ، پھر غریب ہے، پھر چھوٹے بچے ہیں. چھوٹے بچے اگر اٹھا دیں تو درگزر کرو، معاف کرو. نہیں کرتا. ہاتھوں سے چھیننا پھر منہ سے نکالنا، یہ تو انتہائی بخل کی صفت ہے. رحمت شفقت کے انتہائی منافی ہے. حضور نے اس کو بلایا، کھجور والے آدمی کو بلایا. فرمایا کہ آپ اپنی کھجور بیچیں گے، مجھے کھجور بیچ کر دو. اللہ آپ کو اس کھجور کے بدلے میں جنت کی ایک بہترین کھجور عطا کرے گا. آپ اپنی یہ کھجور مجھے دو بیچ کر، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت کی ایک کھجور عنایت کرے. اس نے جواب دیا کہ یہ میری کھجور بہت اچھی کھجور ہے، بہت بہترین کھجور ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو نہیں دے سکتا. کوئی سادی کھجوروں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، اس نے جواب ایسے دیا. ویسے قسمیں بھی بہت ہوتی ہیں. یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بہت پسند ہے، یہ بہت بہترین ہے، اور میرا دل اس کھجور سے لگا ہوا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. حضور کا ارادہ تھا کہ ویسے یہ دے گا تو نہیں، اس کو کہوں آپ اپنی 2 دانے معاف کرو، بھی یہ کرے گا نہیں. پھر کھجوری ہم خریدتے ہیں تو پھر ہم مالک بن جائیں گے، تو دے. انکار کیا. صحابہ سننے والے بہت تھے. اس نے اس کو کہا کہ یار نبی نے اس کو بلایا، کہا کہ کھجور تو جنت کی کھجور ملے، پھر بھی نہیں دیا. حدیث میں اتنا ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا مجھے بیچ کر دو، اس نے نہیں مانا. پھر فرمایا چلو جنت کے بدلے میں دو، پھر بھی نہیں مانا. اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا. مدینہ شریف میں ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بہت باغات ہیں، مالدار آدمی ہے. انصاری میں مالدار آدمی، باغوں کا مالک، نبی کا عاشق، یقین والا، دل کے حال والا، جذبے والا آدمی تھا. اس کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ واقعہ ہوا ہے. حضور نے آدمی کو بلایا، کہا کہ جنت کے کھجور کے بدلے یہ دے دو، اور اس نے انکار کیا. گیا اس آدمی کے پاس، کھجور کے مالک کے پاس، کہا کہ اپنی کھجور مجھے بیچ کر دو. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا منہ مانگے بدلہ دوں گا، جو کہو بدلہ دوں گا، جو کہو. اس نے کہا آپ کو میں 2 کھجوریں دوں، کہا نہیں. کہا 5 کھجوریں لو، 1 کھجور دو، کہا نہیں. کہا 10 کھجوریں لو، 10 کھجوریں لو مجھے دو، کہا نہیں.
کہا چلو 50 کھجوریں لو مجھے دو، کہا نہیں، کہا 100 کھجوریں لو مجھے 1 کھجور دو، کہا نہیں، میرا فلاں باغ آپ نے دیکھا، کہا ہاں دیکھا ہے، وہ کہا نہیں، کون سا باغ لے گا؟ کہنے کا ہاں وہ فلاں باغ جس میں 600 کھجوریں ہیں اور سب سے بہترین باغ، وہ باغ دو پھر میں دوں گا۔ ٹھیک ہے لو، 600 کھجوروں والا باغ لے لو، سارا باغ تیرا۔ وہ اتنا اچھا باغ تھا جو یہ بیچارہ رہتا بھی ادھر تھا، پانی اس کا بہترین، درخت بہترین، میاں بیوی بھی اسی میں ہی رہتے تھے۔ کہنے لگا ساری زمین بھی آپ کی، 600 درخت بھی آپ کے، پورا باغ آپ کا، 1 درخت دو سارا لو۔ سودا ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک، یہ سودا صحیح ہے۔ گیا بیوی کو کہا، بیوی صاحب ناراض نہیں ہونا، اللہ نے ہمیں بہت سے باغ دیے ہیں، میں نے اس کھجور کے باغ کو بیچ دیا، یہ فروخت ہو گیا، ابھی سامان اٹھاؤ، ہم اپنے اسی دوسرے باغ میں چلے جاتے ہیں۔ بیوی نے کہا کیسے، کتنے بیچا گیا؟ اس نے کہا جنت کی کھجور لی ہے اور یہ دے دیا ہے۔ بیوی نے کہا واہ 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 شاباش، جنت کی کھجور، پھر تو سبحان اللہ، کمال ہے۔ ایسی عورتیں بھی، مرد کو اگر جذبہ ہے یقین، بات تو یقین کی ہے، بات یقین کی ہے۔ یہ حدیث قصہ مسند امام احمد میں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، المعجم للطبرانی میں ہے۔ دیکھیے آپ گوگل میں لکھیں ابو دحدہ کا باغ والا واقعہ، یہ پورا قصہ آ جائے گا۔ آج کل موبائل اور گوگل کا دور ہے، ابو دحدہ کی قربانی کا واقعہ، تو یہ قصہ آ جائے گا، حوالے بھی آ جائیں گے۔ میں نے 3 کتابوں کا نام لیا۔ یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کو جنت پر اعلیٰ درجے کا یقین ہو، یہ دل منور اور روشن ہو، جذبہ ہو، جذبہ ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، پھر وہ کرے گا۔ کون 1 روپیہ دے سکتا ہے بھئی، کون دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میاں بھی عاشق تو پھر بیوی بھی عاشق، دونوں عاشق ہو، ورنہ بیوی کہے گی یہاں درگاہ میں یہ خرابی ہو رہی ہے، فلاں فقیر خراب ہے، فلاں فقیر نہیں خراب ہے، یہاں تو پریشانی ہے، یہاں تو مسکینی ہے، یہاں تو پانی نہیں، یہاں تو ہمارا دنیا کا کام نہیں، یہاں تو ہماری عزت نہیں۔ روزانہ ایک نہ دوسری بات، ایک نہ دوسری، شوہر کے دماغ کو خراب کرے گا، اللہ حافظ چلا گیا۔ خدا کا بندہ، ایک بیوی نہ کروڑ بیویاں آپ کو دلائل دیں، تیری محبت ایسی پکی ہو، کہو کہ پوری دنیا جا سکتی ہے مگر یہ در نہیں جا سکتا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے جذبہ، یہ ہے دل کا کنیکشن، یہ ہے اندر کا رابطہ۔ اس رابطے کو اللہ پسند کرتا ہے، اس رابطے کو اللہ۔ نبی کے صحابہ ایسے ہوتے تھے، اکثر ایسے ہوتے تھے۔ پھر دوسروں کے طبقے اپنے اپنے جگہ پر طبقے ہوتے ہیں۔ سودا ہو گیا، وہ 1 کھجوروں والا باغ میں آیا، یہ اس گھر میں پہنچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور کہ ایک عرض ہے، آپ نے کہا تھا کہ 1 کھجور دو، جنت کا کھجور لو، میں نے یہ سودا کر لیا ہے، اب یہ کھجور آپ کو دے دی، جنت کی کھجور میرے لیے۔ حضور اتنا خوش ہوئے، فرمایا سبحان اللہ ابو دردہ، ابو دحدہ، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں تیری جو کھجور کا درخت ہے وہ اس کا خوشہ کھجوروں سے بھرا ہوا، جنت کی کھجور میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کے جو خوشے ہیں، چھڑیوں میں جو کھجور لگی ہوتی ہے خوشوں میں، وہ خوشے کھجوروں سے بھرے ہوئے، لدے ہوئے بھرے ہوئے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تجھے مبارک ہو کہ جنت کی کھجور تجھے مل گئی۔ دیکھیے میں آپ کو قرآن بھی سنا رہا ہوں، نبی کی زندگی کے اچھے قصے بھی آپ کو سنا رہا ہوں، عاشقوں کی باتیں بھی سنا رہا ہوں، عاشقوں کی، دل والے لوگوں کی، محبت والے لوگوں کی باتیں بھی سنا رہا ہوں۔ میں آپ کو دعوت کرتا ہوں، سبق دیتا ہوں، سالانہ اجتماع میں ہر فقیر کوشش کرے، ہماری جماعت ہے، ہم ہیں متفق، ہم اکٹھے اگر ایک کام کو صحیح طریقے سے سنبھالیں گے تو کام بہترین ہوگا۔ شکر ہے الحمدللہ، ہر سال ہمارا کام بہتر سے بہتر ہوتا ہے، پھر بھی ہم اپنا سبق تازہ کرتے ہیں، سبق کو دہراتے ہیں، تازہ کرتے ہیں۔ شاباش ہے فقیروں کو جو تبلیغ کرتے ہیں، سبحان اللہ،
جناب مولانا حفیظ اللہ صاحب، پھر وہ تبلیغ کر کے اتنے آدمی تیار کرتے ہیں جی، 4 بسیں، پھر کبھی کہتے ہیں 5 بسیں، پھر ان کی تصویریں بھیجتے۔ زمانہ ایسا آیا ہے، موبائل کا دور آیا ہے بھئی، زمانہ ایسا ہے، لوگ سے موبائل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، پھر دیکھنے والے کو خوشی بھی ہوتی ہے، بابا 4 بسیں، پھر کہتا ہے 5 بسیں، یہ بسیں بھری ہوئی ہیں، پھر وہ اشتہار لگا ہوا ہے۔ اے فقیر، یہ آپ دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، فتنے کے دور میں آپ حق کی نصرت کرتے ہیں، اللہ عز و جل اس خدمت دین کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائے، رب تعالیٰ تجھے ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تجھے قلبی سکون عطا فرمائے، تجھے غیر کی محتاجی سے محفوظ رکھے، موت تک اپنے در کا محتاج بنائے۔ فقیروں کی خدمت کرنے والا، فقیروں کی مدد کرنے والا، فقیروں کو حق کی باتیں سنانے والا، اور پیر کے دربار کی ایسی محبت کہ پوری دنیا جائے اور پیر کی دربار کی ایک مٹی بھی نہ جائے، ایسی دولت نوازی۔ تو دل خوش ہوتا ہے، فقیروں کا جذبہ دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ آج میں امام دین نے سنایا کہ ہمارے علاقہ کے اتنے آدمی میرے ساتھ آئے ہیں، کتنے آدمی تھا؟ 18 آدمی میرے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ بابا 18 آدمی آپ کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ کی محنت ہے، آپ کی تبلیغ ہے، خدا آواز ان کو لا رہے ہیں۔ یہاں میلہ نہیں، دبا 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 میلہ تو نہیں، یہاں گول کنواں جو موٹر سائیکل چکر کرے یوں دیکھو مذاق کرو، بابا موٹر سائیکل کی چکر نہیں، یہاں دل کو اللہ کی محبت میں سیر کرانا ہے۔ بڑی بات تو یہی ہے، بڑا سکون تو یہی ہے کہ قرآن کی باتیں سنو، نبی کی باتیں سنو، جنت کی باتیں سنو، اللہ کی باتیں سنو۔ باقی موٹر سائیکل پھیرنے کے لیے لوگ 3 دن پہلے جاتے ہیں، وہاں بک کرتے ہیں کہ کرسی ہمیں قریب ملے، ایسا نہ ہو کہ ہم موٹر سائیکل دیکھ نہ سکیں۔ خدا کا بندہ میلے کے لیے 3 دن پہلے جاتا ہے، بڑے پیسے خرچ کرتا ہے، وہی پیسے آپ ایک دینی مجلس کے لیے خرچ کریں، وہی پیسے آپ لوگوں کو علماء ربانیین کی صحبت میں لانے کے لیے خرچ کریں کہ دین کا سکون ملے، دنیا کا سکون ملے، آخرت کا سرور ملے، اللہ عز و جل کا دیدار ملے۔ یہ تو کام ہے، شیطانی کام میں خرچ کرتا ہے، شیطانی کام نہ اسلامی کام میں خرچ کر۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ تبلیغ کا کام بھی کریں گے اور مہمانوں کے لیے جتنا ہو سکے جانی مالی سہولت انتظام کا بھی اہتمام فرمائیں گے تاکہ مہمانوں کو بھی سہولت ملے اور اجتماع ہمارا بہتر سے بہتر گزرے۔ کوئی اچھا مشورہ ہو مشورہ دیا کریں، مشورہ آپ دیں گے اچھا، اس مشورے کو ہم غور کریں گے۔ ذرا کبھی کبھی کوئی سادہ آدمی بہترین مشورہ دے دیتا ہے، سادہ مشورہ بہترین دیتا ہے، یہ خدا کی شان ہے، یہ اللہ نے دنیا ایسے بنے مشورے میں برکت ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آپ خیرات تو کرتے ہیں، بزرگان دین لکھتے ہیں خیرات تو کرتے ہیں، لیکن آپ کی خیرات کو اگر اللہ کے مہمان، دینی علم حاصل کرنے والے طلباء، دین سیکھنے سکھانے والے لوگ کھائیں تو عام خیرات سے 100 گنا زیادہ ثواب اس کا ہے۔ حدیث میں ہے لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا وہ کھائے جو پرہیزگار ہو۔ کھانا اور لوگ کیوں کھائیں؟ ہمارا کھانا، ہمارا یہ پیسہ اس کھانے میں جائے جو دیندار لوگ کھائیں۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، اس کے ساتھ یاری کرے، اٹھ بیٹھ جو سچا ایماندار ہو، اور تیری دعوت، تیری روٹی، تیرا کھانا وہ کھائے جو پرہیزگار ہو، دیندار ہو۔ تو اگر کوئی فقیر محبت میں زیادہ نہیں 2 کلو آٹا پیش کرے، صحیح یہ اللہ کے مہمانوں کے لیے 2 کلو ہے، صحیح یہ 5 کلو گھی میرا قبول کریں، صحیح میں غریب آدمی ہوں، میری طرف سے 2 کلو پیاز قبول کریں، 2 کلو، سبحان اللہ 2 کلو پیاز، یہ گول گول پیاز نہیں ہے، یہ 2 کلو دنیا میں ہے، قیامت کے دن 2 کروڑ پیاز بنے گے، 2 کروڑ پیاز۔ فقیر منصور نے کہا صحیح ہم نے ارادہ کیا اماں کی خیرات کے لیے کچھ پیسے ابھی دیتے ہیں ماہانہ اجتماع کے لنگر میں، اور پھر ارادہ کیا کہ سالانہ اجتماع میں کچھ مدد کریں۔ سبحان اللہ فقیر
اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کے بھائیوں کو، اماں کے لیے تو ویسے بھی خیرات کرنی ہے، اماں کے لیے دل چاہتے آپ خیرات کریں، یہ نیت کریں اللہ اس کا ثواب اماں کو پہنچا، ثواب امی کو پہنچ جائے گا، اگر امی کو عذاب ہے تو عذاب دفع ہو جائے گا، درجہ کم ہے تو درجہ بلند ہو جائے گا۔ یہ آپ کی خیرات، یہ دعا قبر والے کو پہنچتی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوگی امی قبر میں، سبحان اللہ، بچوں نے یاد کیا، بچوں نے تحفہ بھیجا، اپنے پھر سہیلیوں کو کہے گی میرے بچوں نے میرے لیے سکڑی بھیجی ہے، تحفہ بھیجا ہے، پھر وہاں خوشی کرے گی، سب کو سناتی رہے گی۔ مبارک ہو اس بچے کو جو دنیا میں خیرات کر کے اپنی امی کو ثواب پہنچاتا ہے، آپ کے لیے بشارت ہے، اچھی بات ہے۔ اور پھر آپ کی یہ خیرات سالانہ اجتماع میں آ جائے، آپ عقیقہ ویسے کرتے ہیں، عقیقہ کا بکرا اگر کسی سالانہ اجتماع میں آ جائے جہاں لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اور مہمانوں کی خدمت بھی ہو جائے گی، دین اسلام کی نصرت بھی ہو جائے گی، یہ تو کئی خوبیاں جمع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے دوستوں کو سالانہ اجتماع کی تیاری کی توفیق عنایت کرے۔ اور پھر ایک اعلان بھی سنیں، اس سال ارادہ کیا جو احباب تبلیغ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے یا لنگر کی خدمت میں دل اور جذبہ سے اپنا حصہ ملائیں گے، وہ اپنا حصہ ہمیں بتائیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ماہانہ اجتماع میں انعام کا اعلان کرتا ہوں، جو اللہ نے چاہا دل میں ڈالا برکت کا انعام بھی دیں گے، اور ان کے لیے خصوصی دعائیں تو سب کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جو تبلیغ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا، سالانہ اجتماع میں انتظام بہتر کرے گا، تو انشاءاللہ اس کو دنیا میں انعام بھی دیا جائے گا۔ ایک سنت طریقہ ہے، اس میں اللہ ہم پر بھی راضی ہوگا اور ان پر بھی راضی ہوگا۔ ہمارے اس مہینے میں کچھ ہمارے فقراء اللہ کو پیارے ہوئے، جناب میاں بشیر احمد صاحب جو اس دربار کے مخلص فقیر ہیں، میرے والد صاحب سے بیعت کی، اپنی بستی سے پیدل درگاہ مسکین تشریف آتے تھے، امیر آدمی تھے، زمیندار آدمی، دیکھو وہ بیچارے پیدل آ رہے ہیں، ان کی محبت تھی، حضرت صاحب پھر بھی ان سے محبت کرتے، اپنی روٹی سالن اس کے لیے بھیجتے تھے۔ اگر جب یہ آتے پھر کہتے میاں بشیر احمد جو میری روٹی اور میرا سالن ہے اس کو پھر آدھا آدھا کرتے ہیں، کچھ میں کھاؤں گا، مجھے تھوڑا دو اور زیادہ بشیر احمد کے لیے بھیجو۔ حضور اتنا پیار کرتے تھے جو اپنا کھانا میاں بشیر احمد کے لیے بھیجتے تھے۔ یہ بھی سچے اور محبت والے مخلص آدمی تھے۔ حضور کی ولی عالم کے بعد پھر ان کا نصیب میرے ساتھ ہوا، اب ہمارے خانقاہ میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے 3 بچے ہمارے پاس رہتے ہیں، بیٹے بیٹیاں یہاں ہمارے بستی میں مقیم ہیں، اور خود بھی یہاں دربار میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ ان کی گھر والی اللہ کو پیاری ہو گئیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی اہلیہ کے لیے خیرات بھیج دیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ اچھی نیت ہے، ان کی یہ نیت اچھی ہے، دل خوش ہوا، خیرات کا ارادہ کیا، اور وہ بھی ایک اچھے اجتماع، دینی اجتماع میں حصہ ملانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بی بی صاحبہ کو بھی جنت نصیب فرمائے، قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنائے، ہماری طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہمارے فقیر میاں عبدالعزیز عربی کی صاحبزادی تقریباً 10-12 سال کی عمر والی، ابھی چند دن پہلے اللہ کو پیاری ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ 2 دن پہلے ایک چھوٹا بچہ فقیر پنو فقیر کا اللہ کو پیارا ہوا، ان کے بھی رب درجات بلند کرے۔ دنیا میں آنا جانا یہ قدرت کا نظام ہے، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ والوں کی مجلس، ان کی بستی، ان کے دربار میں آئے اور ان کے دربار سے اس کا جنازہ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین پر بے شمار رحمتیں کرے۔ میرے یہ دوست بیچارے دور دور سے آتے ہیں، اللہ ان کی مرادیں پوری کرے، اللہ ان کو اپنے خزانہ سے حلال روزی کشادہ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر اپنی راہ میں خیرات کرنے کی بھی توفیق نصیب کرے، دعوت و تبلیغ کرنے کی بھی توفیق نصیب کرے۔ ہمارے سالانہ اجتماع کو اپنے غیب سے مدد فرمائے، اپنے غیب سے اس کا انتظام فرمائے۔ ہم درویش فقیر اس پر توکل کرتے ہیں،
کام آسان فرمائے، مہمانوں کو آسانی سے لائے، مہمانوں کو آسانی سے رکھے، اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب کرے، پھر مہمانوں کو ظاہری باطنی نعمتوں سے بھرپور کر کے اپنے گھر آسانی سے پہنچائے۔ ایک اور اعلان سنیے، ربیع الاول کے ہمیشہ پہلے جمعہ ہفتہ اتوار کو اجتماع ہوتا ہے، جیسے ہمیشہ چاند کے بعد پہلے جمعہ ہفتہ اتوار۔ تو ابھی دوستوں نے مشورہ کیا کہ ربیع الاول کے پہلے جمعہ ہفتہ اتوار کو ایک تو گرمی ہے، نمبر 2 اگست کا جو 14 اگست قریب ہے، حکومت کے حالات کچھ کبھی کبھار نازیبا ہوتے ہیں، اس لیے مشورہ یہ طے پایا کہ ربیع الاول کے آخر میں، ربیع الاول کے اب اول میں نہیں، آخری جو جمعہ ہفتہ اتوار ہے، اسی آخری 3 دنوں میں سالانہ اجتماع ہوگا۔ اشتہار بھی آپ کے پاس پہنچیں گے، آپ پھر رابطہ کریں گے۔ انگریزی تاریخ چاہیے تھا، ہاں جی، یہ ہے 11، 12، 13 ستمبر۔ اب یہ اگست ابھی شروع ہوگا، اگست کے بعد یہ ہے ستمبر کے 11، 12، 13۔ تو اب ربیع الاول کے پہلے اتوار کو اجتماع نہیں ہوگا۔ آج اتوار ہے، سفر کا اجتماع ہو گیا، اب ربیع الاول جب شروع ہوگا تو ابتدا میں اجتماع نہیں ہوگا، ہم تیاری کرتے رہیں گے۔ ربیع الاول کا آخر ہوگا جو کہ ستمبر کا ہے، 11، 12، 13، 11 جمعہ، 12 ہفتہ، 13 اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار، 11، 12، 13 ستمبر۔ ان تاریخوں کو سالانہ اجتماع ہوگا، اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ الحمدللہ آج کل موبائل کا دور ہے، موبائل کی وجہ سے سب کو باتیں پہنچتی ہیں، تو آپ خود بھی ہوشیار ہوں۔ تبلیغ کے لیے اب راستہ بڑھ گیا، تھوڑا دن بڑھ گئے ہیں، آپ انشاءاللہ تبلیغ بھی کریں گے اور ہم بھی تیاری کریں گے، اور ہمیں سب سے زیادہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اتنی دعا کریں تاکہ ہم مسجد مدرسہ اس میدان کو سنگاریں، آپ کے روٹی پانی کا بالکل انتظام کریں، آپ آئیں، آرام سے رہیں، آرام سے ذکر کریں، آرام سے عبادت کریں، اللہ کریں، دین سیکھیں، یاد کریں، سبق کو یاد کریں، پھر یہ سبق گھر میں جا کر پورا سال پختہ کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ جیسے عبدالعزیز عربی کی بچی کے لیے دعا ہو گئی، محمد موسیٰ